بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جرنیلوں نے مین اسٹریم میڈیا کو خرید لیا ہے اور یہ بے ضمیر کاروباری لوگ پیسہ لے کر خاموش ہو گئے ہیں؟ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے کچھ ضمیر فروش صحافیوں کو چھوڑ رکھا ہے جو ان کے حکم کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق رائے عامہ کو مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیے۔ 4 ماہ میں یہ جوان انہوں نے دھو ڈالا۔ جوانی سے بڑھاپے میں 4 مہینے میں پہنچا دیا۔ اس کی رات اور دن اس کے دھاگے ملا دیے۔ یہ سورج تک نہیں دیکھ پاتا تھا۔ اس کو اتنا مارا کہ یہ موت کے قریب پہنچ گیا تھا۔ پھر حکم آیا کہ نہیں، مرنے نہ دینا ورنہ پورے ملک میں ایک طوفان اٹھ جائے گا۔ پھر اس کو بچایا گیا کہ مر نہ پائے۔ اور کل بھی میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اس سے یہ کہا تھا انہوں نے، ظالموں نے، کہ اب تم اگر ہمارے پاس دوبارہ آئے تو تمہیں ایسا کر کے چھوڑیں گے کہ تم بولنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور اب جب یہ واپس آیا ہے تو اس سے بولا نہیں جا رہا۔ یہ تھوڑے سے جملے بولتا ہے، ہاتھ کے اشاروں سے بات کرتا ہے۔ اب جب یہ سامنے آیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ یہ بتائے کہ اسے کس نے قید کیا تھا، کس نے بلکہ قید کیا تھا اور کیسے ٹارچر کیا تھا، تو طلعت حسین اور حکیم جاوید چودھری کو حکم ملا ہے کہ تم اس موضوع کو ہی بدل ڈالو، تم اس اینگل سے ڈسکشن شروع کرو کہ وہ یہ بات دب جائے کہ اس پہ کس نے ظلم کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، اس کو کیسے ذہنی اور جسمانی طور پہ ٹارچر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں حضرات ظلم کی اس داستان کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آج کی ضرور شیئر کیجئے گا۔ کیوں؟ آج جو اصل جنگ ہے وہ انفارمیشن کی جنگ ہے۔ صاحب دیکھیے، یہ کمیونیکیشن کا دور ہے۔ جو پہلے آ کر اپنی سٹوری بتا دے گا، لوگ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ پھر دوسرا جو ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے اپنی جگہ بنا پاتا ہے۔ یہ انسانی دماغ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہوتا ہے زیادہ تر۔ چاند پہ پہلا آدمی کون گیا، میں آپ سے پوچھوں تو آپ فوراً کہیں گے نیل آرمسٹرانگ۔ دوسرا آپ کو یاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسرے آدمی کی پوزیشن بڑی وہ ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ سوچ کر یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے کہ وہ ابھی میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، جاوید چودھری ہوں یا طلعت حسین، ان کو اپنا ضمیر بیچنا ہو یا مردانہ قوت کے وہ کیا بنائے ہیں انہوں نے، خمیرے، تو یہ نہیں دیکھتے، وہ مال بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جاوید چودھری مردانہ قوت کے مربے یا وہ جو کچھ بھی بیچ رہے ہیں، مطلب باقاعدہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا انہوں نے یہ کیا ہے اور وہ بیچ رہے ہیں۔ مطلب آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور آپ اس قسم کی دوائیں فروخت کر رہے ہیں، کس لیے؟ بس پیسے کے لیے۔ صاحب دیکھیے، ان لوگوں کو یہ چیلنج ملا ہے اور ہمیں ان کو چیلنج دینا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ میڈیا کی قوت جو ہے وہ آج کے دور کی بہت بڑی قوت ہے۔ ایسے سمجھیے جس طرح انجیکشن سے دوا نکل کے ایک دم سارے جسم میں پھیل جاتی ہے، یا گولی چلے تو فوراً اپنے ہدف کو پا لیتی ہے اور بربادی شروع کر دیتی ہے، اسی طرح یہ جھوٹی خبریں جو ہوتی ہیں یہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہیں اور اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ تو آپ کا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پہ فوری ایکشن لیں۔ طلعت حسین صاحب فرماتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب اپنی مرضی سے ایک کالی گاڑی میں بیٹھ کے گئے تھے اور 4 مہینے بعد یہ حالت بنا کر سامنے آ گئے۔ اب طلعت کی عقل پہ بھی شک ہونے لگا ہے۔ مثلا یہ اس قسم کی بات کرے گا طلعت، یہ ان کے دماغ کو کیا ہو گیا؟
بالکل ہی پیدل ہو گئے. دیکھیے یہ بات ہر باشعور پاکستانی جانتا ہے کہ عمران ریاض کا موقف کیا تھا، اس کو کن لوگوں نے گرفتار کیا، کیسے پکڑا، کیسے اس کی ساتھ کیا ظلم و تشدد کیا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود بیٹھ کے چلے گئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اور آ گئے. اب یہ بات کرنے پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی عقل جو ہے وہ مشکوک ہے. اچھا، عمران ریاض پر یہ الزامات لگا کر انہوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کیا ہے، اپنے علم کو، اپنے ذہن کو، سب چیزوں کو ایکسپوز کیا. کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جب آپ کسی اور کو ڈیفائن کرنے جاتے ہیں تو خود ڈیفائن ہو جاتے ہیں، کسی اور کو ایکسپوز کرنے جاتے ہیں تو خود ایکسپوز ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت طلعت حسین صاحب خود ایکسپوز ہو گئے کہ یہ انہوں نے ایسی بات کر دی کہ جو 4 سالہ بچہ بھی نہیں کرے گا وہ بھی پہچان جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیسے ظلم و ستم ہوئے. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ تو خود چلے گئے تھے. اب آئیے حکیم چودھری، جاوید چودھری کی طرف. دیکھیے وہ 10 جھوٹ بول کر بھی عمران ریاض کو گرا نہیں پا رہے، لیکن اگر عمران ریاض نے ان کے متعلق ایک سچ بول دیا ان کے 10 جھوٹ کے متعلق تو وہ ان کی پوری بلڈنگ جو ہے نا وہ گرا دے گا. ایک سچ بول کے ان کے سارے جو غلط گندے رستے ہیں وہ ان کو ایکسپوز کر سکتا ہے، ایک سچ بول کر. اور یہ 10 جھوٹ بول کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو یہ دیکھیے صحافت اور سیاست کا بڑا کیا کہتے تھے، چولی دامن کا ساتھ ہے، بڑا یعنی ریلیشن، قریبی ریلیشن شپ ہے. پہلے سیاستدان تو ہمیشہ سے کچھ ایسے رہے ہیں، میجورٹی آف دیم، ناٹ آل آف دیم بٹ میجورٹی آف دیم بدماش تھے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن صحافی پھر بھی کچھ ان سے بہتر تھے. اب جو آئے ہیں یہ دیکھ لیجئے نا کہ اتنا بڑا نام جاوید چودھری ہے، مردانہ قوت کے نسخے بیچ رہے ہیں، طلعت حسین اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، جو میڈیا کے اونر ہیں خاموشی سے بیٹھے ہیں. ملک میں کتنی غربت ہو گئی ہے، لوگ کیسا تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں. کاکڑ صاحب یہاں آ کے لاکھوں روپے ایک رات کا کرایہ تھا اس ہوٹل کا جہاں وہ ٹھہرے، اور کیا کیا عیاشیاں کی ہیں. مجھے ایک بہت اچھے دوست نے، صاحب الرائے، بہت عمدہ انسان دوست ہیں ہمارے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کچھ ایسی باتیں بتائیں، لیکن میں وہ یہاں کہہ نہیں سکتا، اسکرین پہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ بہت شرمندگی کی باتیں ہیں. یہ اتنا پیسہ لٹا گئے اور آج تک وہی شراب و شباب کے چکر میں. یہ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، یہ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. پوری قوم ابھی تک سیکس مینیک بنی ہوئی ہے. ارے دنیا اور بہت کچھ ہے. خیر اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی میڈیا پہ یہ کوئی جھوٹی خبر لائیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ سچ کو سامنے لائیں، پرامن طریقے سے آپ سچ کو سامنے لائیں. اچھا ایک اسٹیٹمنٹ جس نے مجھے ذرا بڑا ہلا دیا کہ غالباً محمد علی درانی صاحب تھا یا کس نے، وہ جو مصالحت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں جیل میں جا کر عمران خان کے پاؤں پکڑ لوں گا کہ بس کرو بس. بھائی صاحب پکڑنا ہے تو ان کا پکڑیے، وہ جو ہاتھ وہ جو جن کے پاس قوت ہے. ارے مظلوم کے پاؤں پکڑ کے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ جو مار رہا ہے، جو ظالم ہے، اس کو روکنا آپ کا فرض ہے حضور. یہ عجیب لوگ ہیں. یہ پاکستان کا کلچر، سیاست تو غلط تھی، مذہب کو سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا، ایک کلچر ڈیولپ کیا. وہ زمینداری کا، بادشاہت کا وہ جو لے کر آئے تھے، ایک ایسا کلچر ڈیولپ کیا ہے کہ جو نقصان دہ ہے، نقصان دہ. مثلا ظالم کے ساتھ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم سے کہتے ہیں تم خاموش رہو. وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں، وہ تم ان کے سامنے ترکی و ترکی جواب دے رہے تھے. تم وہاں سے نکل کیوں نہیں گئے؟ تمہاری موجودگی جو تھی وہ نافرمانی کی دلیل تھی. تم وہاں سے نکل جاتے تو بات اتنی نہیں بڑھتی. تم خاموش رہو. جس پہ ظلم ہو وہ خاموش رہے، اور جو ظالم ہے اس کے ساتھ سب جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بچپن سے یہ دیکھتا ہوا آیا ہوں. یہ کلچر ہے. اور اس سے کیا ہوا ہے؟ نقصان. تو ان صاحب سے کہنا ہے کہ صاحب روکنا ہے نا، جن کے پاؤں پکڑنے ہیں، جن کے پاؤں پکڑنے چاہیے، وہ جن کے ہاتھ میں آلہ قتل ہے، جن کے ہاتھ میں قانون کا ترازو ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے پاس جائیے، ان سے گزارش کیجئے
کہ بس کرو بس. اب اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.